یہ شام ڈھل نہ جائے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے۔ تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا اس بارے میں۔ اس کے لبوں سے مردہ سی آواز نکلی تھی۔ تم نہیں جانتی تھیں اس بارے میں؟ الوینا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا اور فارحہ کو جاننے کے لیے چہرہ شناسی کی قطعاً ضرورت نہ تھی، مگر الوینا اس وقت صرف اپنے اور اسفت کی ٹھوس تعلق کو بڑے جذب سے پرت در پرت اس کے سامنے کھولتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا تم اور اسفت کافی گہرے دوست ہو، تو اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا۔ الوینا بہت عام سے انداز میں اپنی حیرانی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ گلدان میں رکھے وہ سرخ گلاب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ آچبنے کسی کیفیت میں پھولوں پر نظر ٹکائے الوینا کو سن رہی تھی، جو بہت یقین سے کہہ رہی تھی، اسفد ابراہیم دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس کے متعلق میں پورے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کی زندگی میں سب سے اہم ہوں۔ ریئلی فارحہ، بہت چاہتا ہے اسفد مجھے۔ وہ بستر پر اوندھی لیٹی چادر پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی ثنا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگا دیا۔ چائے تیار ہونے تک وہ خاموشی سے اپنے کام نمٹاتی رہی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ثنا نے پوچھا تھا۔ بال سمیٹتے ہوئے اس نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی طبیعت گری گری سی تھی۔ اتنے ہی توقف سے آج وہ ڈپارٹمنٹ جا پائی تھی، مگر وہاں بھی عجیب سی بے قلی نے گھیرے رکھا، تو سر درد کا کہہ کر جلدی ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ اپنے پرس میں یہاں وہاں ہاتھ مار کر اس نے سر اٹھایا۔ ثنا، تمہارے پاس کوئی پین کلر ہوگی؟ اپنے لیے مگ میں چائے نکالتی ثنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہی اسے ٹوک بیٹھی۔ جب درد ہے ہی نہیں تو بلا وجہ پین کلرز استعمال کرنے کا فائدہ؟ فارحہ نے بنا کچھ کہے پرس ایک طرف رکھا اور مگ منہ سے لگا لیا۔ ثنا چائے اور بسکٹ کا ڈبہ لیے اسی کے بستر پر آ بیٹھی۔ فارحہ نے 2-3 سپ اندر انڈیلے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماری کے اوپری کیبن سے سفری بیگ نکال کر باہر رکھا، پھر ایک ایک کر کے مختلف سوٹ ترتیب سے رکھنے لگی۔ ساتھ ساتھ دیگر ضرورت کی چیزیں بھی بستر پر ڈھیر کر دی گئی۔ ثنا نے اس کے اس عمل کو قدرے تحیر سے دیکھا۔ وہ اپنے آپ میں الجھی بیگ بھرتی جا رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو فارحہ؟ ہاں، سیالکوٹ جا رہی ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ میں سب گھر والوں کو بہت مس کر رہی ہوں، طبیعت بھی شاید اسی لیے بوجھل رہتی ہے۔ کچھ دن سب کے ساتھ گزاروں گی تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ چائے میں بھگویا بسکٹ منہ تک لے جاتے ہوئے ثنا نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے الفاظ میں سچائی کا عنصر تلاش کر رہی تھی۔ اس دن جب وہ فون سن کر واپس کمرے میں آئی تھی تو اس نے بہت کچھ سن لیا تھا۔ الوینا کے جانے کے بعد فارحہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور وہ سب باتیں جو 7 دن قبل اس کے لیے حیران کن تھیں اب افسوس کا باعث بن گئی تھیں۔ ان 7 دنوں میں اس نے فارحہ جیسی زندہ دل، پرجوش اور ہر دم متحرک رہنے والی لڑکی کو بہت مزاحمل دیکھا تھا۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہ کہتی، تب بھی ثنا اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے تمہیں اسفت سے بات کر لینی چاہیے۔
سنا کے اتنے کہنے پر بیگ پر جھکی فارحہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا بات کرنی چاہیے مجھے اسفت سے؟ فارحہ کی استفہامیہ نظریں خود پر محسوس کرنے کے باوجود سنا نے کئی پل خاموشی کی نظر کر دیے، پھر جیسے سوچتے ہوئے دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی، کیا پتا الوینا نے جھوٹ بولا ہو۔ کچھ کہنے کی غرض سے کھلے اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ بڑی بے بسی سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے انتہائی دقت سے اس نے خود کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو سنا، یقین کرو میں الوینا یا اسفت کی وجہ سے نہیں جا رہی، بلکہ میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ بلیو می یار، میں ان لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، تم اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی جا رہی ہوگی۔ سنا نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اسفت کے اس اقدام نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لو۔ ممکن ہے الوینا نے وہ جھوٹ کیوں بولے گی سنا؟ اس نے بے اختیار اس کی بات قطع کی تھی۔ یقیناً ان دونوں کے درمیان کوئی کمٹمنٹ ہوگی، ورنہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ الوینا نے یوں ہی اسفت کو خود سے منسوب کر لیا۔ اور کیا ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ واقعی کیسے اس کی خاطر ڈپارٹمنٹ آیا کرتا تھا؟ اس کی آواز اٹکنے لگی تھی، مگر وہ بڑے ضبط سے بولتی گئی۔ اسفت میرا دوست تھا اور میں اسے ایک اچھا انسان بھی سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ میری اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر افسوس کہ اس نے مجھے تعریف کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ ویلنٹائن ڈے پر جب اس نے پھول بھجوائے تو بہرحال میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے اصلیت کا پتہ چل گیا، اور بس بات ختم۔ اسفت ابراہیم سے تعلق بس یہیں تک تھا۔ کچھ روز اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گی تو سب بھول جاؤں گی۔ آئی پرومس جب میں واپس آؤں گی تو تم سے پہلی والی فارحہ تنویر بن کر ہی ملوں گی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے اس کا دل کتنا بے چین ہوا تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ سنا کی جانب بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ پاؤں بستر سے لٹکائے سر جھکائے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کرید رہی تھی۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا قطعی ناممکن تھا کہ اسے فارحہ کی بات پر یقین آیا ہے یا نہیں۔ کتنے نقاب چڑھا رکھے ہیں لوگوں نے اپنے چہروں پر، چہرہ دیکھ کر کوئی کیا جانے کہ اندر سے دل کتنے سیاہ ہیں۔ وہ تعصب سے گویا تھی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی اس سے تفصیلی بات چیت نہیں کی، بس ایک آدھ بار کی سلام دعا۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ احترام نظر آتا تھا، ان آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دکھائی دیتی تھی، اور یہ دونوں باتیں ہی غلط نکلیں۔ میں اس کے التفات کو اپنی مرضی کا رنگ دیتی چلی گئی۔ پتہ نہیں سب لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں یا صرف میں ہی احمق نکلی۔ تیاریاں کرتے ہوئے وہ مسلسل خود سے مخاطب رہی تھی۔ پھر جب روانگی سے قبل وہ سنا کو میس آف کروانے اور ڈپارٹمنٹ میں لیو اپلیکیشن کے متعلق ہدایت دے رہی تھی تو سنا اپنے خدشے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی تھی اور سنا کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی، اسفت ابراہیم میرے لیے اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ میں اس کی خاطر اپنا کریئر تباہ کر لوں۔ تم یقین رکھو میں واپس ضرور آؤں گی۔ وہ سنا سے گلے لگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس تمام عرصے میں فقط پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کمرے کی دہلیز نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہاتھ میں پکڑا سفری بیگ
اس نے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے دائیں طرف میز پر پڑے گلدان کو دیکھا تھا۔ سرخ گلابوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ثنا ان پھولوں کو کوڑے دان میں پھینک دینا۔ وہ دہلیز عبور کر گئی تھی، مگر اس کی آواز کا کرب وہیں کہیں رہ گیا تھا، ثنا کے پاس۔ بارش کے بعد آسمان خاصا نکھر چکا تھا۔ ہوا میں روانی اور مروا کی مہک تھی۔ ذرا زور سے جھونکا لہراتا تو دریچے سے لپٹی بیل پر رکے قطرے ٹپا ٹپ برستے۔ ایک ایسا ہی قطرہ اس کی پیشانی پر آ ٹھہرا تو وہ چونک سی گئی۔ نیچے لان میں گھاس سے زیادہ بارش کا پانی رکا ہوا تھا۔ سامنے سڑک پر سفیدے کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ تیز ہوا شاخوں سے ٹکراتی تو پتے تالیاں بجانے لگتے۔ ہوا کی سرسراہٹیں وہ یہاں تک سن رہی تھی۔ اس نے پیشانی سے قطرہ پہنچا اور سینے پر بازو باندھتے ہوئے نیلے آکاش کی گہرائیاں تلاشنے لگی۔ کتنا وقت بیت چکا، کتنا وقت بیت رہا تھا، کتنے آرام و وثوق سے اس نے ثنا سے کہہ دیا تھا کہ جب واپس آئے گی تو پہلے والی فارحہ بن کر اس سے ملے گی۔ اور ثنا ایک طویل عرصہ ہوا وہ خود بھی اس پرانی والی فارحہ تنویر سے نہیں مل پائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس فارحہ تنویر کو قطعی طور پر بھول ہی گئی تھی، جس کے عزائم بہت بلند تھے، جو زندگی میں بہت آگے جانا چاہتی تھی، کچھ کر دکھانے، اپنا نام منوا لینے کی خواہش جسے ہر دم متحرک رکھتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ البتہ زندگی کے ہر پل سے خوشیاں کشید کرنا اس کا من پسند کام تھا۔ باتیں تو عام سی تھیں، مگر یہی عام باتیں کچھ لوگوں کے لیے بہت خاص بن جاتی تھیں۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ اسے یہ کمپلیمنٹ اکثر ملنے لگا تو وہ بجائے حیران ہونے کے خود ہی مسکرا کر سر تسلیم خم کر دیتی۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی کسی ایک شخص کے لیے اتنا اہم ہو جائے کہ اس کی زندگی کا ہر عزم، ہر خواب ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔ اس کی آپ بیتی نہ ہوتی تو یقینی طور پر وہ اس بات پر سختی سے سر ہلا دیتی، مگر اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ حماقت ہی صحیح، مگر بہرحال وہ اس حماقت کی مرتکب ہو رہی تھی۔ ثنا کے کئی فون آئے، وہ اسے واپس آنے اور ازسر نو پڑھائی شروع کرنے پر زور دیتی۔ فارحہ ہنس کر ٹالتی رہی۔ یار، اب پڑھنے میں دل نہیں لگتا، گھر والوں سے دور رہنا بھی اب مشکل لگتا ہے۔ جہاں تک اسفد الوینہ کا معاملہ ہے تو میں تو اسے بھول بھی گئی، تم پتہ نہیں کس مسئلے میں الجھی ہوئی ہو۔ اسفد الوینہ سے شادی کرے یا کسی اور سے، مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں، مجھے صرف اپنی پرواہ ہے، اور اسی لیے میں عنقریب شادی بھی کر رہی ہوں۔ کچھ روز میں منگنی کا باقاعدہ فنکشن بھی ہو جائے گا، تو میں تمہیں تصویریں بھجواؤں گی۔ اس نے بڑے آرام سے جھوٹ بول دیا۔ وہ ثنا کو یہ بتا نہیں سکتی تھی اس میں الوینہ اور اسفد کو ایک ساتھ دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جذبات کی روح میں بہتی وقت کے کسی کمزور لمحے کی زد میں آ جائے گی، اور ایسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ اسفد ابراہیم کو اس کی جیت پر خوش ہونے کا موقع کیوں فراہم کرتی؟ اس کے سینے پر سجے میڈلز میں ایک کا اور کا اضافہ کیوں کرتی؟ اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ اسفد ابراہیم اس کے لیے اہم نہیں، تو یہ تو غلط تھا۔ اسفد ابراہیم اس کے لیے اہم نہ ہوتا تو کیا وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑتی، اپنا کریئر برباد کرتی؟ اسے اپنے عقب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو گردن موڑ کر دیکھا۔ مہوش کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات بھر سے جاگ رہی ہو، سو جاؤ، کچھ فریش ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ہارون بھائی سو گئے کیا؟ اس کا کہا نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، نہیں تو ابھی تو چائے پی رہے ہیں، کچھ دیر میں آفس جائیں گے۔
آفس جاتے ہوئے وہ مجھے ہاسپٹل ڈراپ کر دیں گے؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ مہوش نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ہاسپٹل جا کر اب تم کیا کرو گی؟ فارحہ نے گردن موڑ کر نظریں سفیدے کے سرسراتے جھنڈ پر ٹکا دیں۔ کچھ کام ہے۔ اس کے مختصر سے جواب پر بیڈ شیٹ کی سلوٹیں درست کرتی مہوش مزید الجھ گئی۔ پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ اس شخص کے گھر والوں سے رابطہ ہو جائے تو ہارون سب کچھ خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ میرا جانا ضروری ہے مہوش، بہت ضروری۔ اس کا لب و لہجہ دو ٹوک تھا۔ مہوش چند لمحے اپنی بہن کی اس عجیب سی کیفیت کا کوئی مناسب نام تلاش کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ سر اٹھا کر دیکھا، کمرہ نمبر 12۔ کمرے کے باہر وہ اتنی ہی دیر رکا جتنی دیر میں گلے سے لٹکا اسٹیتھوسکوپ اس کے ہاتھ میں قید ہوا۔ پر حرارت ملگے سے اندھیرے میں اس کی آنکھوں سے مانوس ہونے میں کچھ وقت صرف ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کی ایک طرف آ رکا۔ کتنے ہی پل یوں ہی گزر گئے، وہ بجائے اس کا چیک اپ کرنے کے مسلسل اس کی صورت تک رہا تھا۔ کل اس نے فارحہ تنویر کو اس شخص کے لیے روتے دیکھا تھا۔ اس کی کلائی میں لگی ڈرپ کی سوئی کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اگر میں یہ سوئی نکال دوں تو؟ کوئی کمینہ اس کو ترغیب دے رہا تھا۔ نظر سرک کر داؤد حسن کے چہرے تک چلی گئی۔ بند ہونٹوں پر خاموش التجائیں اس کا دامن تھامنے کو ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ کھڑا رہا، سوچتا رہا، مگر یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تبھی عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا، نیوی بلو کھدر کی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ، آنکھوں کی سرخی سے جھلکتی ادھوری نیند کی شکایت اور گندمی رنگت میں گھلی اداسی۔ بڑی سرت سے اس نے اپنی انگلیاں داؤد حسن کی کلائی سے الگ کر لی۔ میں راؤنڈ سے واپس آیا تو ان کا خیال آ گیا، سوچا کیوں نہ جاتے جاتے ایک نظر دیکھتا جاؤں۔ فارحہ کے چہرے پر پھیلی سرامسینگی دیکھتے ہوئے اس نے تسلی بھری وضاحت دی، تو وہ پرسکون سی نظر داؤد حسن پر ڈال کر بیرونی کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ اسفت نے اسے اپنے قریب سے گزر کر کھڑکی کے پاس جاتے دیکھا۔ کل کے برعکس خاصی بہتر حالت میں تھی وہ۔ سلیقے سے برش کیے بال شانوں پر پڑے تھے، مگر اس کی آنکھوں کے گرد سوزش خاصی نمایاں تھی۔ وہ پرزن دکھائی دیتی تھی۔ اس نے داؤد حسن کے ہوش و خرد سے بیگانہ وجود کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر دروازے کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ فارحہ کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، میں اس شخص کی کنڈیشن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اسفت قدرے حیرت سے پلٹا۔ گلدان سے وہ کل کے باسی پھول نکال چکی تھی اور اب لیلی کی ٹہنیوں کو الگ کرتے ہوئے ذرا سا رخ اس کی جانب موڑے استفہامیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ اس شخص، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کتنے ہی پل چپکے سے گزر گئے۔ فارحہ اس کی بڑبڑاہٹ سے ناواقف، اپنے سوال کے جواب کی منتظر اسے دیکھ رہی تھی۔ شیشے کی کھڑکی پر بڑے بھاری پردے کی درز سے دھوپ کی پتلی سی لکیر براہ راست اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ گندمی رنگت دمکنے لگی، جیسے گندم کی نوخیز بالیاں دھوپ کی تپش میں دمکنے لگتی ہیں۔ تم اپنے شوہر کو اس شخص کہہ کر مخاطب کرتی ہو؟ ویری اسٹرینج۔ کتنا غیریت بھرا انداز لگتا ہے، جیسے انسان کسی غیر کی بات کر رہا ہو۔ انہیں عجیب نہیں لگتا؟ وہ اپنی حیرانی کا اظہار کر رہا تھا، حقیقتاً اسے یہ بات بھی عجیب لگی تھی۔ جب انہیں ہوش آ جائے تو یہ سوال تم خود ہی ان سے پوچھ لینا۔ پھول گلدان میں سجا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف پلٹی۔ کیا تم مجھے
दाऊद की कंडीशन के बारे में बता सकते हो? बज़ाहिर उसकी हैरानी को कतई खातिर में ना लाते हुए वो बड़े एतमाद से उससे मुखातिब थी, अगरचे दिल सटपटाया था। और ये कि दाऊद कितने अरसे में रिकवर कर लेंगे। असफद ने कुछ कहने की गर्ज से मुंह खोला, फिर बिना कुछ कहे बंद कर लिया। कितने ही सानिये उसे हैरान हैरान नजरों से देखने में गुजरे। फिर गर्दन घुमाकर दाऊद हसन को देखा। ये केस अब डॉक्टर साइम हैंडल कर रहे हैं। उसके लहजे में रखाई थी। फारिहा ने उसे बड़ी बेइतनाई से दरवाजे की समत बढ़ते देखा, मगर दरवाजे की नाप पर हाथ रखे वो पल भर को रुका था। मैं तुम्हें डॉक्टर साइम से मिलवा देता हूं। तुम्हें जो कुछ पूछना है उनसे पूछ लेना। फारिग होकर मेरे कैबिन में आ जाओ, अभी डॉक्टर साइम वहीं होंगे। फारिहा को वो खुद से उलझा हुआ लगा, खुद से भी खफा, उससे भी नाराज। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुम्हें क्या समझूं असफद इब्राहिम, न जाने कौन सा रूप सच्चा है तुम्हारा। वो जो मुझे देखकर सर्द मोहर हो गया था, या वो जो मेरे पास बैठकर अच्छे दोस्तों की तरह मुझे तसल्लियां दे रहा था, या वो रूप ज्यादा हकीकी है जिसके लहजे में मुझसे गुफ्तगू करते हुए सिर्फ रखाई होती है, या वो जो खफगी भरे लहजे में भी अपनायत मेरे इर्द गिर्द छोड़ गया है। और ये भी मुमकिन है कि ये अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की एक कोशिश हो। बंद दरवाजे से टकराकर निगाह दाऊद हसन पर जा ठहरी। और एक ये शख्स है जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मगर लगता है कि एक ताल्लुक है, बहुत गहरा, बहुत मजबूत। शुक्रिया तो तुम्हारा मैं अदा नहीं कर सकूंगी, मगर एहसानमंद सारी जिंदगी रहूंगी कि बहरहाल तुमने मुझे खफ़्फ़त से बचा लिया है। पाँव के अंगूठे से फर्श कुरेदती वो कहां से कहां पहुंच गई थी। 5.5 साल उसकी जिंदगी का सबसे बेकैफ हिस्सा। हॉस्टल छोड़ने के कुछ अरसे बाद वो मैड्रिड, स्पेन चली गई। दिल का हाल छुपाने को बहाने तो कई थे, फिर यहाँ पापा के कई रिश्तेदार मुकीम थे, सो किसी ने एतराज नहीं किया। और अगर कोई एतराज करता भी तो क्या, उस सरजमीन से मुंह मोड़कर कहीं तो जाना ही था कि उस सरजमीन ने उसे कसक भेंट की थी। और कसक कभी आंखों की सरजमीन पर सैलाब नहीं लाती, मगर दिल की दुनिया को उजाड़ और खालीपन जरूर अता कर देती है। कभी तहरीम की गुफ्तगू में असफद इब्राहिम का जिक्र आता तो वो बात बदल देती। वो अपना गम उससे भी शेयर करना नहीं चाहती थी। मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मुलाजमत की, मुख्तलिफ ज़बानें सीखी, फिर मुताल्लिका अदब का मुताला भी कर लिया। बस अगर नहीं पढ़ पाई तो वो मुमताज़ मुफ्ती इन लव और कुलियात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा शाकार अदब था। फिर उन्हीं दिनों मम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी तो वो उसकी शादी के लिए फ़िक्रमंद रहने लगी। और इस बार उसने मजबूरन उनकी बात मान ली और वापस पाकिस्तान आ गई। शादी के लिए रजामंद बहरहाल वो अब भी नहीं थी। फिर एक ऐसे ही दिन में जब वो महविश के पास चंद रोज कयाम की गर्ज से आई हुई थी, महविश ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो झिंझलाकर कार की चाबी लिए घर से बाहर निकल आई। मौसम के तेवर इस वक्त भी मुतगय्यर थे। आसमान के किनारों से उठता हुआ गुबार तेजी से आसमान को अपनी लपेट में ले रहा था। पिपरी हवा दरख्तों की शाखों से टकरा टकरा कर नए सुर छेड़ रही थी। वो अंधाधुन गाड़ी दौड़ाने लगी। इस्तराब तो गोया खून के साथ गर्दिश में था। वो महविश को कैसे समझाती कि जब मकीन कोई और हो, जबकि घर के दरवाजे पर नेम प्लेट किसी और के नाम की सजा दी जाए, तो ये बड़ा नामुनासिब लगता है। फिर कोई एक तो दोगला कहलाता ही है, और वो ये नामुनासिब जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसके दिल में कोई और था जिसे चाहकर भी वो बाहर नहीं निकाल पाई थी। और अब
خود پر کسی اور کی نیم پلیٹ لگا کر وہ دوہری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ کچھ تو سوچوں میں تندی و تلخی تھی، کچھ خون کی گردش میں اضطراب۔ بارش کی اوٹ میں کھڑا وہ شخص دکھائی ہی نہیں دیا۔ ذرا سی غفلت اور وہ شخص موت کے دہانے پر جا پہنچا۔ اور اس حادثے سے بڑا حادثہ تو عصمت ابراہیم کا پھر سے سامنا تھا، وہ شخص جس کا سامنا وہ زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی، محض اس خوف کی بنا پر کہ کہیں کسی کمزور لمحے کی قید میں وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول کر نہ رکھ دے۔ پھر وہ اس پر ہنسے گا اور کہے گا کہ تم احمق ہو فارغہ تنویر، جس پل میں تم اپنا آپ مجھ سے ہار گئیں، وہ پل تو میری زندگی میں اپنا عکس چھوڑے بنا ہی گزر گیا تھا، اور ایک تم ہو جو اس پل کا جوک سینے میں لگائے پچھلے 5.5 سال سے کسی بھٹکی روح کی مانند گھوم رہی ہو۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے سے اسی لیے گھبراتی تھی کہ کہیں اس کی تمسخرانہ نگاہیں فارحہ کے بدن میں چھید نہ ڈال دیں، اور وہی شخص چہرے پر ایک نرم سا تاثر لیے اس کے سامنے بیٹھا، بے حد محبت سے اپنی بیوی اور بیٹی کا ذکر کر رہا تھا۔